بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام صحنہ کروے فر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے کرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگر کا گروہ اپنی ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کا پیغمبر سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسی حالات میں جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر تم موسیٰ پر غالب آ جائے تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار میں مقرب بنو گے۔ جادوگر نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی اور نامراد ہوا۔ جادوگر نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی کو پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگر نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھی اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادوگر سے مار دیں اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دیا۔ بس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گئے۔ موقع وہ مطلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہاری سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کا کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردستی سے زبردست طاقت بھی اس کو مرغوب
نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جادوگر کو فرعون کی جبرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی، اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لے۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا، اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور کامیابی کا سہرا انہی کے سر رہا، اور مزدوروں اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف یہ گروہ جو اس کی قوم کے نوجوان کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کسی کی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس محدود کامیابی سے متاثر ہو کر فرعون کی قوم میں ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھرے اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچے کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین دی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید باندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی۔ یہ تو سخت آفت کا سامان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہاری کامیابی رہے گی اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا
منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مطلق ہیں۔ پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجام کار یہ ایمان متقیوں ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے ظلموں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور وہ بنی اسرائیل مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، فرعونیوں کو جو تو نے دولت و شہرت عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور حق کے تیرے راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ اسی لیے اب تو ان کے ظلموں کا مزہ ان کو چکھا اور اس کی دولت ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر انہوں نے گھمنڈ ہے اور جس طرح ایمان کی سچائی کو ٹھکرائے ہیں، تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینانی کا اظہار کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روحانی غلبے کا خیال اس کے اندر ہی اندر گھل ڈالا تھا۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل حکم سے بھی ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخرکار اس نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو، اور اس کو چاہیے اپنے رب کو پکارے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اور اس کے سردار اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے جو مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسی آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجیے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ سچائی ہے جو پھر اس کی ان
دھمکیوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھاتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخر نصیحت کے طور پر کہا، اے میری قوم، مجھ سے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور ثمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے بعد قومیں آئی، اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی دولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرا رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سرداروں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تحسد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی ہی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔